السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہوں؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہیں۔ تو ہم پچھلے 2 پیریڈ میں جو بتائے تھے، مطلب معنی وغیرہ بولنے کے بنا ایسا ہی میں آج جو بتانے والا ہوں اس کے بارے میں پورا مکمل طور پر بتایا ہوں، ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوں، سب لوگ سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج انشاءاللہ بہت آسان ہوگا کہ ہم معنی بولنا۔ دیکھیے، پہلے پچھلے دونوں پیریڈ میں جو بولا تھا اس کا معنی ہے آج انشاءاللہ، اس لیے جلدی پڑھ بھی سکیں گے۔ فصل فی بیان ثبوت رسالت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک فصل ہے، ایک باب ہے، فی بیان ثبوت رسالت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثبوت کرنے کے بارے میں بیان کرنے والا باب ہے۔ فی بیانی، بیان کرنے کا باب، فصل فی بیانی، بیان کرنے کا باب ہے، ثبوتی رسالت نبینا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اس کو ثبوت کرنے کے بارے میں بیان کرنے والا باب ہے۔ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی اور ایک بار ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثبوت کرنے میں بیان کرنے کا باب ہے۔ یا علم، تو جان لو، انہو قد علم بالضرورت، بے شک کیا ہیں، ضرورت سے، ضروری سے جانا جاتے ہیں، بے شک بات یہ ہے، ضروری سے جانا جاتے ہیں کہ ہیں، انہو صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادعا، دعویٰ کیے، ان اللہ تعالیٰ ارسلہ للعالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے ہیں، للعالمین، پوری کائنات کے لیے، پوری جہان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے ہیں، بشیرا و نذیرا، بشیراً خوشخبری دینے والا ہو کر، و نذیراً اور ڈرانے والے ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں، سب کو معلوم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعویٰ کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے، پورے لوگوں کے لیے کیا ہیں، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھیجے ہیں، ویسا ہی دعویٰ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا۔ تو یہ سب کو معلوم ہے۔ تو کیا ہے، قد علم بالضرورت، ضروری سے کیا ہے جانا جاتے، سمجھا جاتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم ایسا دعویٰ کیے ہیں لوگوں کے سامنے۔ دیکھیں، جان لو کہ ضروری طور پر جانا جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کیے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کو پوری کائنات کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سمجھے ہوں گے۔ وَاسْتَدَلَّ عَلَىٰ صِدْقِهِ فِي دَعْوَاهُ، وَاسْتَدَلَّ، رسول اللہ علیہ وسلم دلیل دکھائے، وَاسْتَدَلَّ دلیل دکھائے، عَلَىٰ صِدْقِهِ اپنی سچائی پر دلیل دکھائے، مطلب فی دعواہ، جو دعویٰ رسول اللہ علیہ وسلم اپنا دعویٰ میں آپ کی جو سچائی ہے اس کے اوپر دلیل دکھائے، مطلب رسول اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے جو بولتے ہیں، وہ جو بولتے ہیں اس کو کیا کرنا پڑے گا، سچ میں لانا پڑے گا نا، مطلب وہ سچائی کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل دکھائے، سمجھے نا۔ رسول اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کرتے ہیں اس کی سچائی پر رسول اللہ علیہ وسلم دعویٰ دکھائے، سمجھا۔ تو دیکھیے، آپ کے دعویٰ میں آپ کی سچائی کے اوپر دلیل دکھائے، آپ کی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی سچائی کے اوپر دلیل دکھائے، مطلب آپ جو دعویٰ کرتے ہیں اس کی سچائی کے اوپر دلیل دکھائے۔ کیا دلیل دکھائے؟ بمعجزات کثیرۃ، بہت ساری معجزاتوں سے دلیل دکھائے، ظہرت علی یدیہ، آپ کے ہاتھ سے ظاہر ہوئی بہت ساری معجزتوں سے دلیل دکھائے،
موافقۃ لدعوا ہو، آپ کے جو ہو معنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے مناسب ہونے والے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعوت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول ہے، اور اللہ ان کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہو کر بھیجا ہے نا، وہ بات پر کیا ہے مناسب ہونے والی بہت ساری معجزات اپنے ہاتھ سے ظاہر ہوئی ہے، اس سے کیا کیے ہیں؟ لوگوں کو دلیل دکھائے، سمجھے نا۔ وَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ عَلَى مُعَارَضَتِهِ، ہر کسی کو مطلب آپ کے مخالفت کر نہیں سکا، مطلب کسی کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دکھائے اس کے مخالف، اس کے خلاف کر نہیں سکا، ہے نا۔ بہت کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہیں، بلکہ اس کے خلاف نہیں تو اس کو انکار کرنے کے جیسے کچھ بھی کہ ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، مطلب کفار کے، کسی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کر نہیں سکا، ہے نا۔ کر سکتے ہیں نہیں ہے نا۔ تو وَكُلُّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ، اسی طرح وَكُلُّ مَنْ كَانَ، مطلب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم جیسے دکھائیں تو اس کے خلاف کسی کو نہیں کر سکیں، ویسا وَكُلُّ مَنْ كَانَ، ہر ایک کانا ہوا ہے کذالک، رسول اللہ علیہ وسلم جیسے دکھائے ہیں کیے ہیں، ویسا جو لوگ بھی جتنے بھی لوگ کیے ہیں وہ سب لوگ فہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب اللہ کے رسول ہے، سمجھے۔ تو رسول کے جیسے جتنے بھی لوگ دکھاتے ہیں وہ سب لوگ یہ ہیں رسول ہے، اللہ کے رسول ہے۔ باقی جتنے بہت سارے انبیاء اور رسول ہیں نا، تو وہ لوگ بھی ایسے دکھائے ہیں نا لوگوں کے سامنے، تو ایسے کرنے والے سب لوگ اللہ کے رسول ہے۔ اسی طرح ہونے والا ہر شخص اللہ کے رسول ہے، سمجھے۔ فلزم بالضرورت، تب کیا ہے ضرورت سے کیا ہے لازم ہوا ہے، مطلب ضرور لازم ہوتا ہے کہ ان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً کیا ہے بے شک ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، قطعاً ضرور، مطلب یقیناً یہ ضروری ہے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہے، سمجھے۔ تو یہ سب ہونے کی وجہ سے کیا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اللہ کے رسول ہے، سمجھ میں آیا نا۔ فلازم بالضرورت ان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، سمجھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، قطعاً، ضرور بضرور، نہیں تو یقیناً کیا ہے ایسا ہے کہ یقیناً یہ ضروری ہے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں، سمجھے نا۔ اور معجزات اور دیکھیں ابھی اتنا بتائیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کے بارے میں ہم بولتے ہیں۔ معجزات نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات دیکھیں، سمپل ہیں۔ وَعَلَمْ أَنَّ معجزات معجزات صلی اللہ علیہ وسلم، معجزات ہی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے، ان معجزات ہی صلی اللہ علیہ وسلم کثیرۃ جدا، بہت زیادہ ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت زیادہ ہے۔ تو جان لو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات بہت ساری ہے۔ منہا، او معجزتوں سے، منہا مطلب او معجزتوں سے، ما اخبر بھی، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم خبر دیے، عن المغیبات المستقبلہ، مغیبات معنی غیب، جو چھپی ہوئی ہے، وہ المستقبلہ کے ہیں آنے والے زمانوں میں ہونے والی جو باتیں ہیں نا، عن المغیبات المستقبلہ مطلب آنے والے زمانے میں جو چھپی ہوئی ہیں، ایسی بات پر جو رسول اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں، سمجھے نہیں۔ منہا، وہ معجزتوں سے ہیں، ما اخبرہ، اور معجزت میں یہ بھی شامل ہے کہ ما اخبر بھی، اس سے رسول اللہ علیہ وسلم خبر دیے ہیں، کیا خبر دی؟ عن المغیبات المستقبلہ، آنے والے زمانے میں جو بھی باتیں چھپی ہوئی ہیں، مطلب آنے والے زمانے کے بارے میں ہم کو کچھ معلوم نہیں ہے نا، وہ سب چھپی ہوئی باتیں ہیں، ہے نا۔ تو ایسے جو بھی چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ سب بات کیا ہیں، اس سے
جس سے خبر دیے ہیں اس کے بارے میں، فمن ذالک اس میں سے ہیں، فمن ذالک وہ کیا ہیں چھپی ہوئی باتوں میں سے ہیں، مطلب چھپی ہوئی باتیں ایک معجزت ہے، تو ایسی چھپی ہوئی باتوں میں سے، فمن ذالک معنی ایسی چھپی ہوئی باتوں میں سے کیا ہے، دیکھیں پھر سے معنی ان میں سے مطلب وہ معجزتوں سے آنے والے زمانوں کی چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں جو بتائے رسول اللہ علیہ وسلم، جو بتائے ان میں سے ہیں، مطلب وہ چھپی ہوئی باتوں میں سے ہے کیا ہے، قول ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قول ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، سمجھے، یہ ایک چھپی ہوئی باتیں ہیں، مطلب یہ آنے والے زمانے میں ہونے والی ایک بات ہے، تو ایک چھپی ہوئی، مطلب رومی ہے، سب میں پہلے بتا دیا تھا، رومی مغلوب ہو گئے، مطلب روم کے جو کیا ہے فوج کیا ہو گئے مغلوب ہو گئے نزدیکی زمین پر، مطلب فارس کے اور کیا ہیں رومی کے اور فارس کے کیا ہیں دونوں کے بیچ میں جو مطلب دونوں ملنے والے جو قریب جو زمین ہے اس پر کیا ہے مغلوب ہوئے ہیں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہو جائیں گے، مطلب رومی مغلوب ہونے کے بعد عنقریب کیا ہو جائیں گے، روم کے فوج کیا ہو جائے گا، غالب ہو جائے گا، کس پر، فارس کے اوپر غالب ہو جائے گا، سمجھے، سمجھ میں آیا ہوگا، یہ سب پہلے پڑھے ہیں ہم، بتایا تھا میں، وقت وقع کما اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم جیسے فرمائے ویسا واقع ہوا، مطلب کیا ہو گیا، رومی پہلے کیا ہو گیا مغلوب ہو گئی، اور اس کے بعد کیا ہو گئے ہیں فارس کو ہرا دیے، اور کیا ہیں رومی کیا ہو گئے ہیں غالب فرمائے، ان کے اوپر غالب فرمائے، دیکھیے جیسے رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے اسی طرح واقع ہوا، بے شک فارس روم کو غالب فرمانے کے بعد روم فارس کو غالب فرمایا، سمجھے، وقول تعالیٰ اس کے جیسے دوسری باتیں ہیں کہ ایک ایسے چھپی ہوئی باتیں ہیں، مطلب آنے والے زمانے میں ہونے والی ایک چھپی ہوئی باتیں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ان الذی فرض علیک القرآن، جس نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے، نہیں تو جس نے آپ پر قرآن کیا ہے فرض کیا ہے، وہ لرادک الی معاد، وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے، پہلی جگہ مطلب معاد معنی لوٹنے والی جگہ، مطلب لوٹنا ہو تو کیا ہونا پڑے گا، پہلے وہاں سے نکلا ہوگا نا، کہیں جگہ پر لوٹنا ہو تو پہلے کیا ہونا چاہیے، وہاں سے نکلا ہوگا ہے نا، تو ایسا ہے رسول اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے مدینہ تک آئے ہیں نا، تو پھر سے مدینہ سے لوٹنا ہو تو کیا ہے مکہ کی طرف لوٹنا ہو تو مکہ سے آئے ہوئے ہیں پہلے، سمجھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ وہاں سے کیا کیے ہیں بھگا دیے، ہجرہ کر کے آئے ہیں، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کی جو پہلی زمین تھی، نہیں تو پہلی جگہ تھی، وہ جگہ کے طرف آپ کو لوٹنے والا ہے، مطلب آپ کو مکہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، مطلب آپ مکہ کو فتح کریں گے، سمجھے، پھر فتح مکہ کے دن مکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گئی ہے نا، سب کو معلوم ہے نا، دیکھیں آئی مکہ، لوٹنے والی جگہ کون سا ہے، آئی مکہ، وقد ردہ اللہ الیہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ردہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس دیے، ردہ اللہ واپس دیا الیہا مکہ کی طرف، مطلب مکہ کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دیا، سمجھے، یعنی مکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی طرف لوٹا دیا، اور وہ قولہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور ایک قول ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل مخلفین من الاعراب ستدعون الی قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون، مطلب کل المخلفین، یا رسول اللہ فرما دیجیے، للمخلفین من الاعراب، بدوی لوگوں سے، نہیں تو دیہاتی لوگوں سے، نہیں تو اعرابی لوگوں سے، جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان سے فرما دیجیے، ستدعونا ان سے بتا رہے ہیں، ستدعونا تم بلائے جاؤ گے کیا ہے، الی قوم، ایک قوم کی طرف، اولی باس شدید، بہت ہی کیا ہے
کیا بولتے ہیں مطلب بہت سخت خطرناک جو لوگ ہیں ان کی طرف آپ لوگوں کو بلائے جاؤ گے، سمجھے؟ تو قاتلونہم، تم لوگ ان کے ساتھ، وہ جو بہت ہی خطرناک جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تم لوگ لڑو گے، او یسلمون، یا وہ لوگ اسلام قبول کریں گے، سمجھے؟ مطلب یہ سب میں بتایا تھا پہلے، کیا بتایا تھا؟ وہ لوگ کیا کریں گے، یہ کیا بولتے ہیں، یہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر میں جنگ کے لیے نہیں گئے، وہ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے آیت، ہے نا؟ تو وہ لوگ ابھی کیا ہے جنگ میں نہیں گئے ہیں، بلکہ ان کو ضرور بضرور کیا ہے جنگ میں نکلنا ہی پڑے گا۔ مطلب جنگ میں جانے سے کیا ہوگا، کبھی شہید ہونا پڑے گا نا، یہ ڈر کے لوگ نہیں نکلتے تھے، تو اس بار نہیں نکلا تو بھی تم کو اگلی بار ضرور نکلنا پڑے گا۔ وہ ابھی کے جیسے لوگ نہیں ہیں، ابھی خیبر میں جو لوگ تھے ان کے جیسے نہیں ہے، بہت ہی خطرناک لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ لوگوں کو ضرور لڑنا پڑے گا، سمجھے؟ وہی اس کا مراد ہے۔ تو وقت وقع، تو جیسے قرآن میں نازل ہوئی تھی، نہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم جیسے فرمائے ویسا واقع ہوا، لأن المراد بالقوم اولی الباس شدید بتایا نا قرآن میں، ادھر لاسٹ دیکھیے، اولی الباس الی قوم اولی باس شدید بتایا نا، تو وہ بہت ہی خطرناک لوگ، سخت جنگجو لوگ ہیں، جنگجو قوم کی طرف بتایا نا آیت میں۔ پھر سے آیت اور ایک بار، آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدویوں سے کہہ دو کہ عن قریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، سمجھے؟ تو وہ جس طرح قرآن میں نازل ہوئی اس طرح واقع ہوا، لأن المراد بالقوم اولی الباس شدید، اولی الباس شدید مطلب سخت جنگجو جو لوگ ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ بنو حنیفہ، مطلب مسیلمۃ الکذاب کے جو فوج تھے ان کو اس سے مراد ہے۔ اور سخت جنگجو جو لوگ ہیں ان سے کیا مراد ہے؟ کون ہے؟ بنو حنیفہ ہے، مطلب بنو حنیفہ مطلب مسیلمۃ الکذاب کے جو فوج ہے ان کو بولتے ہیں۔ فقد دعاہم ابو بکر رضی اللہ عنہ الی قتالہم، تو ابو بکر اللہ عنہ یہ بدوی لوگوں کو اس وقت کیا کیے ہیں؟ بلائے، مطلب جنگ کے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے بلائے۔ تب وہ قرآن جو بتایا اس کا حساب سے ہو گیا نا۔ دیکھیے، بے شک وہ واقع ہوا ہے، بے شک یہ جنگجو قوم سے مراد بنو حنیفہ ہے۔ ابو بکر اللہ عنہ نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے دعوت کی، سمجھے؟ اور وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہے، الخلافت بعدی 30 سنہ، کتنے میرے بعد خلافت کتنے 30 سال ہے۔ وہ بھی میں بتایا تھا کہ کون کتنا سال خلافت کیے ہیں، سب میں بتایا تھا پچھلے کلاس میں۔ وکانت خلافت الخلفاء الراشدین ھذا القدر، یہی تھی مطلب خلفاء راشدوں کی خلافت، وکانت خلافت الخلفاء راشدین، خلفاء راشدین کی کیا خلافت کی مدت تھی، ھذا القدر، اتنی تھی، مطلب اتنی، ھذا القدر مطلب یہی قدر تھی، مطلب 30 سال تھی، سمجھے؟ ان کی خلافت 30 سال تھی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہیں، میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، خلفاء راشدین کی خلافت کی مدت اتنی تھی، مطلب رسول اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہ 4 لوگ اور حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ 5 لوگ، ان کی کیا ہیں خلافت کی مدت 30 سال تھی۔ اور دیکھیے، وَاقْتَدُوا بِالَّذَيْنِ مِن بَعْدِ ابی بکر و عمر، میرے بعد ان دونوں کو، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو آپ لوگ اقتداء کرو، اتباع کرو۔ میرے بعد ان دونوں کو، ابو بکر اور عمر کو تم ایک نہیں ہے، تم اتباع کرو، سمجھے؟ وَهَذَا إِخْبَارٌ مِّنْهُ بِبَقَائِهِمَا بعدہ وقد کان کذالک، وہذا یہ بات جو ہے، اخبار منہ، رسول اللہ علیہ وسلم سے جو رسول اللہ علیہ وسلم سے خبر ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک اعلان ہے، ببقائہما، ان دونوں باقی رہنا، بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ان دونوں کیا ہوں گے، خلافت میں باقی رہنے کی ایک خبر ہے۔ وقد کان کذالک، جیسے رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے ویسا واقع ہوا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خبر ہے یا ایک اعلان ہے، ان دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ رہیں گے، سمجھے؟
اور اسی طرح ہوا ہے، وقت کانا کذالک، اور اسی طرح ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا بول کے میں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔